شبریز مہا کے گھر پہنچ جائے گا۔ مہا تو اسے گیٹ پر دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور اسے جلدی سے اندر بلا کر گیٹ بند کر دے گی کہ کہیں اور دیکھ نہ لے، اور شبریز سے کہے گی کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو، سب کچھ بدل چکا ہے۔ لیکن شبریز یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں، وہ کہے گا کچھ بھی نہیں بدلا۔ مہا سے کہتا ہے کہ میں سب کچھ واپس کر دوں گا، بس تم صرف اس شادی سے انکار کر دو۔ لیکن مہا کہے گی کہ میں ایسا نہیں کروں گی شبریز کو تو بہت غصہ آ جائے گا کہ وہ اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہے۔ وہ اسے کہے گا تم ایسا کیوں نہیں کرو گی، تمہیں میرے لیے یہ کرنا پڑے گا، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مہا کی منتیں کرتا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، میں مر جاؤں گا، پلیز میرے ساتھ اتنا ظلم مت کرو۔ اور مہا کو رو رو کے بتائے گا کہ میں تو تمہارے بغیر زندگی جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن مہا شبریز سے کہے گی کہ پلیز شبریز تم اپنا خیال رکھنا، اور رو رو کے کہے گی کہ تم سمجھنا کہ ہماری زندگی میں یہ ساتھ تھا ہی نہیں۔ مہا کو یہ ڈر بھی ہوگا کہ اگر اس کے گھر والوں میں سے یا کسی اور نے اگر اس کو شبریز کے ساتھ اتنی رات کو یہاں دیکھ لیا تو اس کے ساتھ کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے وہ شبریز کی منتیں کرتی ہے کہ پلیز تم یہاں سے جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہو جائے گا۔ لیکن شبریز وہاں سے جانے سے انکار کر دیتا ہے، وہ کہے گا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں تو مر جاؤں گا تمہارے بغیر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی دیکھتا ہے تو دیکھ لے، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا، میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر۔ مہا رو رو کے منت کرے گی کہ پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ شبریز کہے گا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہیں میری حالت پر رحم نہیں آ رہا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے، تم اتنی کمظرف کیسے ہو گئی، تم ہمارے پیار کو کیسے بھول گئی۔ اور مہا کی منتیں کرے گا کہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آئی لو یو۔ لیکن مہا سختی سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوا لے گی اور اسے پھر سے وہی کہے گی کہ چلے جاؤ یہاں سے۔ شبریز تو بہت حیران ہو کر مہا کو دیکھے گا کہ مہا اتنی جلدی اتنا کیسے بدل سکتی ہے۔ مہا شبریز کو دھکے مار مار کے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی اور اسے گیٹ سے باہر دھکا دے کر گیٹ بند کر کے پھر خوب روئے گی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ محبت تو وہ بھی شبریز سے کرتی ہے، لیکن اپنے گھر والوں کی عزت کی وجہ سے مجبور ہے۔ شبریز اپنے گھر واپس تو چلا جائے گا، لیکن اپنے روم میں جا کر وہ غصے اور بے بسی کے ملے جلے احساسات کے زیر اثر ہوگا اور خود سے یہی کہتا رہے گا کہ شبریز تم کچھ بھی نہیں کر سکے، وہ جا رہی ہے تمہاری زندگی سے۔ اور اسی بے بسی اور غصے کے عالم میں اپنا موبائل زور سے دے کر شیشے پہ مارے گا اور شیشے کو چکنا چور کر دے گا۔ شبریز کے گھر والے تو جب شبریز کے روم سے اس شور کی آواز سنیں گے تو وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ اس کی ماں کہے گی کہ شبریز تمہیں کیا ہوا؟ شبریز تو پاگلوں کی طرح ان کے اوپر چیخے گا، چلائے گا کہ دور رہو مجھ سے، میں کچھ کر دوں گا تم سب کو۔ شبریز کی ماں پریشان ہو کر شبریز سے کہے گی کہ یہ کیا پاگل پن ہے؟ شبریز کہے گا ہاں ہو گیا ہوں میں پاگل، میری زندگی برباد کر دی تم سب نے، اب جاؤ یہاں سے۔ ظاہری سی بات ہے جب وہ ان کی منتیں کر رہا تھا اور مہا کے گھر بھیجا تھا تب تو اس کی ماں مہا کی انسلٹ کر کے آ گئی تھی، اب اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر تو افسوس ہو رہا ہے، لیکن کیا اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے وہ مہا کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی تھی؟ اب شبریز کے فادر کہیں گے کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اس لڑکی کی وہاں پر مائیوں ہو رہی ہے اور تم گھر میں یہ سب تماشے کرتے پھر رہے ہو۔ شبریز اپنے پیرنٹس سے کہے گا کہ آپ نے جس طرح بچپن میں میری ساری خوشیاں مجھ سے چھین لی تھی نا، اب میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی آپ لوگوں نے مجھ سے چھین لی۔ اور گھر والوں سے کہتا ہے کہ مہر میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، اگر وہ مجھ سے چھن گئی نا تو میں بھی نہیں بچوں گا، اگر مہر مجھ سے دور چلی گئی تو میں آپ لوگوں سے دور چلا جاؤں گا۔ شبریز کے پیرنٹس تو اسے غصے سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی واہیات باتیں کر رہا ہے، لیکن شبریز اب کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا ڈر تو یہی تھا کہ مہر اس سے چھن نہ جائے۔ اب جب وہ اس سے دور جا رہی ہے تو بھلا اسے کس چیز کا خوف؟ وہ اپنے پیرنٹس کو کہتا ہے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی صرف مہر ہے، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ شبریز کا بڑا بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت بے بس محسوس کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پلیز شبریز سنبھالو خود کو، لیکن شبریز اپنے بھائی سے کہتا ہے میں کیسے خود کو سنبھالوں؟ اپنے بھائی کے آگے روتا ہے بے بسی سے کہ یہ لوگ میری بات ہی نہیں مانے، میں نے انہیں کہا تھا کہ جائیں اس کے گھر، انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی۔ اور ان سب سے دوبارہ سے چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں گا تو آپ سب کو کیا فرق پڑے گا، آپ لوگ جائیں میرے روم سے، چلے جائیں۔
شبریز کی ماں اسے ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن اس کا بھائی اسے روک دیتا ہے کہ پلیز ممی اس وقت نہیں۔ خیر اس کی ماں میڈ پر سارا غصہ نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی یہ سب کچھ صاف کرو، اور وہ سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شبریز بیچارہ اکیلا پریشان اور روتا ہوا رہ جاتا ہے۔ شبریز کی بھابھی کو تو اس کا بہت احساس ہوتا ہے، وہ اپنے شوہر سے بھی کہتی ہے یعنی شبریز کے بڑے بھائی سے کہ شبریز کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ جس طرح سے شبریز ٹوٹ رہا ہے مجھ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا۔ شبریز کا بڑا بھائی بھی کہتا ہے کہ اپنے بھائی کو اس طرح تکلیف میں دیکھ کر میرا بھی بہت دل دکھتا ہے لیکن ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کی وائف کہتی ہے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں، وہ کوئی غلط خواہش تو نہیں کر رہا، وہ میچور لڑکا ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور کہتی ہے کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ انکل آنٹی اس کی زندگی خراب کرنے پہ کیوں تلے ہیں۔ تو شبریز کا بڑا بھائی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم نہیں جانتی، تمہیں نہیں یاد کہ تمہیں میں اپنی پسند سے اس گھر میں لے کر آیا تھا، اور ماما کو تم کبھی بھی پسند نہیں تھی، ماما نے تمہیں کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، تمہیں آج تک ماما کی باتیں سننی پڑتی ہیں حالانکہ تم تو ہمارے اسٹیٹس کی بھی ہو، اور وہ لڑکی مہر تو اتنے لو بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے، بھلا اس کو ماما کس طرح سے ایکسیپٹ کر سکتی ہیں؟ تم امیجن بھی کیسے کر سکتی ہو کہ اس لڑکی مہر کو ماما ایکسیپٹ کر لیں گی؟ ماما ہمیشہ سے الیانا کو ہی اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ تو شبریز کی بھابھی کہتی ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آنٹی اپنی خود غرضی کے لیے شبریز کی زندگی کو اس طرح سے داؤ پہ لگا دیں گی۔ کتنی سخت ماں ہیں وہ، مجھے رونا آتا ہے شبریز کی حالت پر، اور بہت بے بسی سے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ کاش ہم کچھ کر سکتے شبریز کے لیے۔ اب مہر اپنے گھر میں اداس پریشان بیٹھی ہے اور شبریز اپنے گھر میں اداس پریشان، دونوں کو ہی نیند نہیں آ رہی۔ آخر پھر بے بس ہو کے شبریز مہر کو کال ملا لیتا ہے اور اسے پھر سے وہی ریکویسٹ کرتا ہے کہ مہر پلیز پلیز اس شادی سے انکار کر دو، اور بے بسی سے کہتا ہے کہ میرے پاس تو الفاظ بھی ختم ہو گئے ہیں کہ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ مہر بس روئے جاتی ہے اور کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ تو شبریز کہتا ہے کہ تم سن تو رہی ہو نا کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، پلیز مہر۔ مہر سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے تو بہت بار کہہ چکا ہوں، یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، پلیز تم تو میری بات مان جاؤ، تم ہی منع کر دو۔ مہر کوئی جواب نہیں دیتی تو شبریز بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم جانتی تو ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم سن رہی ہو نا، اور چیخیں مار مار کے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم سن رہی ہو۔ پھر جب شبریز کو مہر کی رونے کی آواز آتی ہے فون میں سے تو وہ ایک دم سے پگھل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز مہر تم رو مت، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، میں اپنے گھر والوں کو کنونس کر لوں گا، یہ تمہارے گھر ضرور آئیں گے، بس تم ایک دفعہ اس شادی سے انکار کر دو۔ اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو صاف صاف کہہ دو کہ تم وہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی، اب سب کچھ صرف اور صرف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور مہر کو یاد دلاتا ہے کہ جب وہ سوسائڈ کرنے والا تھا تو مہر نے ہی اس کی زندگی بچائی تھی، اور کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ پھر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں تم سے، اور اس کی منتیں کرتا ہے کہ پلیز میری زندگی مت چھینو، میں سچ میں مر جاؤں گا۔ مہر تو روتے روتے فون بند کر دیتی ہے اور شبریز ہیلو ہیلو چیختا رہ جاتا ہے۔ اب جناب دوسری طرف کاشان الگ غصے میں ہے، اسے ابھی تک اپنی انسلٹ بھولی نہیں ہے اور وہ کچھ پلان کر رہا ہے شبریز کو نیچا دکھانے کے لیے، اور سوچتا ہے کہ تم نے جتنی میری انسلٹ کی، اپنے بچپن کے دوست پہ ہاتھ اٹھایا، میں اس انسلٹ کو کبھی بھولوں گا نہیں، اور کہتا ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ مہر کو تم کیسے حاصل کرتے ہو۔ اب مہر کی رخصتی کا دن تو آ ہی جاتا ہے، مہر دلہن بنی بھی صرف اور صرف شبریز کے خیالوں میں کھوئی ہوتی ہے، اس کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ دوسری طرف شبریز کے پیرنٹس بھی بیٹھے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس آج کا دن کسی طرح سے گزر جائے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شبریز کی ماں بھی یہی کہتی ہیں کہ بس ایک دفعہ اس مہر کی شادی ہو جائے، ہماری بھی جان چھوٹے اس سے۔ پھر اپنے بڑے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ شبریز ہے کہاں، تو وہ بتاتا ہے کہ وہ سو رہا ہے، کافی دنوں سے سویا نہیں تھا، تو کل میں نے سر درد کا کہہ کے نیند کی دوائی دے دی تھی اسے رات کو، جس کی وجہ سے اب وہ سکون سے سویا ہوا ہے۔ اس کے فادر اپنے بڑے بیٹے کو کہتے ہیں کہ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، اور ماں کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، یہ وقت انشاءاللہ بہت جلد گزر جائے گا۔ اور شبریز کی ماں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ ویسے میں نے بہت سوچ سمجھ کے ذہن سے کہا تھا کہ شبریز کو نیند کی میڈیسن دے دے، تو اس کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کیا،
کیونکہ وہ دونوں تو یہی سوچتے ہیں کہ شبریز سویا رہے گا اور ادھر مہر کی آرام سے شادی ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب شبریز جاگے گا تب تک تو سارا معاملہ نمٹ چکا ہوگا۔ اب زین اپنے فادر سے کہے گا کہ بابا ویسے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا۔ دونوں اس کی طرف غور سے دیکھیں گے کہ اس کو اس وقت کیا بات سوجھی، تو وہ کہے گا کہ مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے ہم شبریز کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں، اور اپنے پیرنٹس سے کہتا ہے کہ جسٹ امیجن جب وہ اٹھے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ مہر کی کسی اور سے شادی ہو گئی ہے تو سوچیں اس کے دل پر کیا گزرے گی، اور وہ ہم سب کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے فادر کہتے ہیں کہ زین کل کی کل دیکھی جائے گی، ابھی جو ہو رہا ہے اسے آرام سے ہونے دو۔ لیکن زین کو تو اپنے چھوٹے بھائی کے لیے واقعی ہی بہت برا لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیرنٹس سے کہہ بھی دیتا ہے کہ سیریسلی مجھے تو اس کے لیے بہت برا لگ رہا ہے، تو اس کے پیرنٹس غصے سے زین کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی اتنی طرفداری کیوں کر رہا ہے، وہ بھی اس معمولی سی لڑکی کے ساتھ شادی کے لیے۔ زین اپنے پیرنٹس سے کہتا ہے کہ میں نے اس لیے صرف شبریز کو نیند کی گولیاں دی ہیں اور آپ سب کا ساتھ صرف اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں اپنے بھائی کو اس اذیت سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ زین اپنے پیرنٹس سے کہتا ہے کہ کتنا اچھا ہوتا اگر آپ شبریز کی شادی آرام سے مہر کے ساتھ ہونے دیتے، لیکن اس کی ماں کو تو یہ سنتے ہی تپ چڑھ جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ تم پھر شروع ہو گئے ہو، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں اس گھر میں دوسری انوانٹیڈ بہو نہیں لا سکتی، اور اپنے بیٹے کو ڈانٹتی ہیں کہ تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی، کیوں بار بار فضول بات پہ بحث کرنے لگتے ہو۔ اور شبریز کے فادر تو ہمیشہ سے ہی اپنی بیوی کا ساتھ دیتے آئے ہیں، تو ابھی بھی وہ اسی کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنے بیٹے زین سے کہتے ہیں کہ تمہاری ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور اب اس ٹاپک پہ ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس لڑکی مہر کی شادی ہو جائے گی اور شبریز بھی ریکور کر جائے گا کچھ دن بعد، اور زندگی اسی طرح سے چلتی رہے گی۔ اب شبریز بے شک نیند کی گولیوں کے زیر اثر ہے، لیکن اسے خواب میں بھی مہر ہی آتی ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے اور اس سے شادی سے انکار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جھٹکے سے آنکھ کھولتا ہے اور ایک دم سے مہر مہر کہتے ہوئے باہر کی طرف بھاگتا ہے۔ اب باہر نکلتا ہے تو اس کے فادر کسی سے فون پر ہنس ہنس کے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب شبریز کو دیکھتے ہیں گاڑی میں جاتے ہوئے تو ایک دم سے اس کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شبریز کہاں جا رہے ہو، لیکن شبریز کسی کو نہ کوئی جواب دیتا ہے نہ کسی کی سنتا ہے اور گاڑی بھگا لے جاتا ہے۔ مہر کی شادی پہ تمام گیسٹ آ چکے ہیں، مہر بھی دلہن بنی بیٹھی ہے کہ شبریز کی کال آ جاتی ہے۔ مہر جب فون پہ اس کا نام دیکھتی ہے تو اٹھا ہی لیتی ہے۔ شبریز پھر سے اسے رو کے وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ پلیز مہر اس شادی سے انکار کر دو، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، میں آ رہا ہوں، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اور مہر کو یقین دلاتا ہے کہ بس میں تھوڑی دیر میں ہی تم تک پہنچ جاؤں گا، لیکن مہر بہت ہی دکھی آواز میں کہتی ہے کہ شبریز اب بہت دیر ہو چکی ہے، اور شبریز کو بتاتی ہے کہ میری بارات بس پہنچنے والی ہے۔ لیکن شبریز کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے، وہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ تم یہ شادی نہیں کر سکتی، تمہارا نکاح صرف اور صرف میرے ساتھ ہوگا۔ مہر کہتی ہے کہ میں فیصلہ کر چکی ہوں، لیکن شبریز کہتا ہے کہ تمہارے فیصلہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، تمہاری شادی صرف اور صرف میرے سے ہوگی، میں آ رہا ہوں ابھی تمہارے پاس۔ مہر کو شبریز کی اس طرح جنونی آواز سن کے ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ کہیں وہ تیز گاڑی ڈرائیو نہ کرے اور اس کا ایکسیڈنٹ وغیرہ نہ ہو جائے، تو وہ اس کو کہتی ہے کہ پلیز شبریز خود کو سنبھالو۔ لیکن شبریز کہتا ہے کہ میں کیسے خود کو سنبھالوں، تم اس شادی سے انکار کر دو اگر تم چاہتی ہو کہ مجھے کچھ نہ ہو۔ مہر روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں یہ فون بند کر رہی ہوں۔ شبریز اس کی منتیں کرتا ہے کہ پلیز فون بند نہ کرنا، لیکن مہر کہتی ہے کہ تمہیں اب یہ فون کبھی کھلا ہوا نہیں ملے گا۔ شبریز بے بسی اور غصے کے عالم میں مہر سے کہتا ہے کہ تم نے اگر یہ فون بند کیا تو میری سانسیں بھی ساتھ ساتھ بند ہو جائیں گی مہر۔ لیکن مہر کہتی ہے کہ شبریز میں تمہیں چھوڑ چکی ہوں، اب ہمارے بیچ کچھ بھی نہیں بچا۔ مہر یہ کہہ کر فون بند کر دیتی ہے۔ شبریز چیختا رہ جاتا ہے کہ پلیز مہر فون بند نہ کرنا، ہیلو ہیلو بولتا رہ جاتا ہے، پھر سے نمبر ملاتا ہے لیکن مہر کا نمبر آف جا رہا ہوتا ہے۔ اب کہیں کاشان بھی اسی روڈ پر گاڑی دوڑا رہا ہوتا ہے اور وہ شبریز کو بار بار ہارن دیتا ہے اور شبریز کی گاڑی سامنے ٹکرا جاتی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ انکانشیس ہو جاتا ہے۔ کاشان اپنی گاڑی سے نکل کے دیکھتا ہے کہ یہ کون تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ یہ شبریز ہے تو بجائے اس کو ہاسپٹل لے جانے کے وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے، اور مہر کے دل کو ساتھ ہی کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دم سے اس کے ہاتھوں پہ سویٹنگ اور پیلپیٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، جیسے کچھ بہت برا ہو چکا ہے۔
اب زارا آ کر مہر سے کہتی ہے کہ بس تھوڑی ہی دیر میں بارات آنے والی ہے، آج اگر تم نے کسی بھی قسم کا کوئی تماشا کیا یا تمہارے ہیرو نے آ کر کسی بھی قسم کا کوئی ہنگامہ کیا تو یاد رکھنا بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ تم نے بہت ڈرامے کر لیے، آج اگر یہ شادی نہ ہوئی تو تمہارا انجام میں بہت برا کروں گی۔ زارا کو تو بس اپنی ہی فکر ہے، کیونکہ اس کے فادر نے یہ شرط رکھی ہے کہ جب تک مہر کی شادی نہیں ہوگی تو چھوٹی بیٹی زارا کی رخصتی نہیں ہوگی۔ تو زارا کو ہے کہ چاہے مہر خوش ہے یا نہ خوش ہے، بس یہ یہاں سے چلی جائے تاکہ اس کے بعد زارا کی بھی رخصتی ہو سکے۔ اب زارا کی ساس اور اس کا منگیتر عثمان تو اس کے پیرنٹس سے زارا کی رخصتی کی تاریخ لے رہے ہوتے ہیں۔ مہر کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ اتنی جلدی کیا ہے، یہ بات ہم آرام سے بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن عثمان کی ماں کہتی ہے کہ بھائی میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آپ زارا کی رخصتی بھی مہر کے ساتھ ہی کر دیتے، لیکن میں نے ہمیشہ آپ کی بات کو اہمیت دی، آپ نے جب بھی مجھے ٹالا میں ٹل گئی، لیکن اب میں ٹلنے والی نہیں ہوں، آج میں رخصتی کی تاریخ لے کر ہی جاؤں گی۔ زارا کے بھی دل پہ بنی ہوتی ہے کہ میرے پیرنٹس اب دوبارہ سے کوئی تماشا نہ کریں اور میری رخصتی کی ڈیٹ دے دیں۔ عثمان کی ماں کہتی ہے کہ بس اب میرا مان رکھ لیں، اگلے مہینے کی ڈیٹ دے دیں مجھے شادی کی، اب میں مزید انتظار نہیں کروں گی۔ تو زارا کے پیرنٹس بھی چاروں ناچار اس کے آگے ہار مان ہی جاتے ہیں کہ اب جب کہ مہر کی شادی ہو ہی رہی ہے تو پھر زارا کی ڈیٹ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ زارا اور عثمان تو یہ سنتے ہی خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں۔ اب جناب شبریز کو تو کچھ ان نون لوگ ایمبولینس پہ ہاسپٹل ایمرجنسی پہنچا دیتے ہیں۔ دوسری طرف مہر کے فادر بارات کے لیٹ ہونے کی وجہ سے بار بار فہد کے پیرنٹس کو کال کرتے ہیں۔ فہد کے فادر کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ اب میں کیا کروں، بار بار زوار بھائی کی کال آ رہی ہے، میں انہیں کیا جواب دوں۔ فہد پتہ نہیں کہاں ہے، بھلا اپنی شادی پہ بھی کوئی ایسا کرتا ہے؟ یعنی کہ فہد لاپتہ ہے اور گھر والوں کو بھی نہیں پتہ۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے تو وہ سیلون کا کہہ کے نکلا تھا، لیکن فہد کے فادر کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے سے تم یہی بات ریپیٹ کیے جا رہی ہو، لیکن ہمیں اب پتہ تو نہیں نا کہ فہد کہاں پہ ہے۔ اگر وہ سیلون گیا بھی تھا تو ابھی تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا، اور فون آف کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ ابھی فہد کے پیرنٹس اسی کشمکش میں ہوتے ہیں اور دوسری طرف مہر کے فادر کی کالز بھی مسلسل آ رہی ہوتی ہیں کہ ان کے گھر میں ڈاکو گھس آتے ہیں۔ فہد کے پیرنٹس تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈاکو کہتے ہیں کہ بڈھے یہ لے اپنی ہونے والی بہو کے عاشق سے بات کر۔ دوسری طرف مہر کے پیرنٹس الگ پریشان ہیں کہ بارات ابھی تک کیوں نہیں آئی، کیونکہ باراتیوں نے بھی پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ اب تو بہت دیر ہو گئی، بارات ابھی تک کہاں ہے۔ زارا کے پوچھنے پر مہر کے فادر کہتے ہیں کہ نصیر بھائی فون نہیں اٹھا رہے اور فہد کا فون بھی بند جا رہا ہے، مجھے تو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ مہر کی ماں کہتی ہے کہ میرا تو دل بہت گھبرا رہا ہے، آپ کسی کو فہد کے گھر بھیجیں، پتہ کرائیں کہ وہاں سب خیریت تو ہے نا۔ اب زارا کہتی ہے کہ دیکھیں وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا، یہ سب شبریز نے ہی کیا ہوگا، لیکن زارا کی ماں اسے ڈانٹتی ہے کہ جب تک وہ لوگ فون نہیں اٹھاتے ہمیں اس طرح کی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی فضول باتیں سوچنے سے بہتر ہے کہ دعا کرو کہ سب خیریت سے ہو۔ اب فہد کے پیرنٹس کال پہ پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، تو ہوتا تو کاشان ہے لیکن وہ شبریز بن کے بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری بات غور سے سنو، میں شبریز ہوں اور تمہارا بیٹا عثمان جس کی بارات لے کر تم نے جانی تھی وہ اب میرے قبضے میں ہے۔ فہد کی ماں تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ تم نے ہمارے بیٹے کو اغوا کیوں کیا، تو کاشان کہتا ہے کہ اس کی رہائی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم لوگ اس شادی سے انکار کر دو۔ تو فہد کی ماں تڑپ کے کہتی ہے کہ پلیز میرے بیٹے سے میری بات کراؤ، لیکن کاشان کہتا ہے کہ جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو ورنہ تمہارے بیٹے کی لاش گھر میں پہنچے گی۔ فہد کے فادر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم چاہتے کیا ہو، تو کاشان جو کہ شبریز بن کے ان سے بات کر رہا ہے کہتا ہے کہ میں اور مہر ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور تمہارا بیٹا فہد اس بات کو بہت اچھے طرح سے جانتا ہے۔ میں نے اسے یہ بات بہت بار سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا، وہ ابھی بھی مہر سے شادی کرنے پر بضد ہے، اسی لیے مجبوراً مجھے اسے اغوا کرنا پڑا۔ میں اسے جان سے مارنا تو نہیں چاہتا، لیکن اگر اس شادی سے انکار نہ ہوا تو مجبوراً مجھے اسے جان سے بھی مارنا پڑے گا۔ فہد کے فادر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز میرے بیٹے کو چھوڑ دو، تو کاشان کہتا ہے کہ صرف ایک صورت میں، ابھی مہر کے فادر کو کال کر کے کہو کہ ہم بارات لے کر نہیں آ رہے۔ تو فہد کی ماں کہتی ہے کہ ہم بے وقوف ہیں، پاگل ہیں کہ اس سب کے باوجود بھی ہم بارات لے کر مہر کے گھر جائیں گے۔
میرے لیے میرے بیٹے کی زندگی اس لڑکی سے زیادہ قیمتی ہے، پلیز اسے کچھ مت کرنا، ہم بارات لے کر ہرگز نہیں جائیں گے۔ کاشان بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے واہ آنٹی آپ تو بڑی جلدی بات سمجھ گئی، لگتا ہے آپ کے شوہر کو بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ کہتی ہیں نہیں انہیں بھی بات سمجھ آ گئی، اور اس کے سامنے ہی اپنے شوہر سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ پلیز مہر کے گھر کال کر کے کہہ دیں کہ ہم لوگ بارات لے کر نہیں آ رہے۔ کاشان اپنا فون بند نہیں کرتا، وہ وہاں سے سن ہی رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران فہد کے فادر کے سیل پہ مہر کے فادر کی کال آ جاتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ ابھی تک بارات لے کر کیوں نہیں آئے، تو وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے عاشق شبریز نے ہمارے گھر میں گنڈے بھیجے ہوئے ہیں، ہم لوگ بارات لے کر نہیں آ رہے کیونکہ وہ ہمیں ڈرا دھمکا رہے ہیں اور ہمارے بیٹے فہد کو اغوا کر رکھا ہے۔ مہر کے فادر تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں، گنڈے اور فہد کو کڈنیپ۔ یہ سنتے ہی مہر، اس کی ماں اور اس کی بہن فادر کی طرف بہت زیادہ پریشانی سے دیکھتے ہیں۔ فہد کے فادر کہتے ہیں کہ میں تو آپ لوگوں کو بہت شریف انسان سمجھتا تھا، بہت بڑی بھول ہوئی ہے مجھ سے، آپ لوگوں نے اتنی بڑی بات چھپا کر ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ مہر کے فادر کہتے ہیں کہ فہد کو اس ساری بات کا پتہ تھا، لیکن فہد کے فادر کہتے ہیں کہ وہ تو بچہ ہے، اسے کیا پتہ تھا کہ اس کی نیکی اسی کے گلے پڑ جائے گی۔ فہد کی ماں بھی کہتی ہے کہ ہم ایسی لڑکی کو اپنی بہو کیسے بنا سکتے ہیں جس نے آنے سے پہلے ہی میرے بیٹے کی زندگی کو اتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا، میں تو اس دن کو ہی کوس رہی ہوں جب آپ جیسے چیپ خاندان کے گھر میں رشتہ لے کر آئی تھی۔ فہد کے فادر کہتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں آپ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، اپنی بیٹی کی تو آپ اچھی تربیت کر نہیں سکے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے اپنی بہو بنا لیں۔ ایسی لڑکیوں کی کبھی شادی نہیں ہوتی جن کے عاشق سسرال میں ہنگامہ کروائیں، اور یہ کہہ کر فون کٹ کر دیتے ہیں کہ بھول جائیں ہماری طرف سے کہ ہم آپ کے گھر کبھی بارات لے کر آئیں گے۔ اب کاشان تو دوسری طرف سے فون پر یہ ساری گفتگو سن رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور مہر کے فادر روتے روتے نذیر بھائی کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن فون کٹ چکا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی راہ جنوں ڈرامہ کی آج کی کمپلیٹ ایپیسوڈ، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے اس چینل اردو ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔